آن لائن علم التعبیر کورس کلاس نمبر 1۔ میرے پیارو، آج سے ہم ایک اہم ترین اور اہمیت کے حامل علم کو سیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ وہ علم ہے جسے علم التعبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علم، اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، کسی شے کا ادراک حاصل کرنا، اور تعبیر کا جو لفظ ہے یہ عربی میں باب تفعیل سے ہے، عبر یعبر تعبیر، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کی تہ تک پہنچنا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کی گہرائیوں میں اتر جانا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کی وضاحت اور تشریح کو پا لینا۔ اور یہ جو لفظ ہے یہ عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے یا سمجھ کے اعتبار سے جب اس لفظ کو استعمال کیا جائے تو یہ خوابوں سے متعلق ہی لفظ متعارف ہے۔ ویسے تو جو ہماری اردو لٹریچر ہے اس میں دیکھا جائے یا اسی طور پر عربی لٹریچر، اس میں مختلف حوالوں سے اس لفظ کا استعمال ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں بات کی تعبیر کیا ہے، تو اس سے مراد فلاں بات کی تفہیم کیا ہے، فلاں بات سے مراد کیا ہے۔ یا اسی طور پر کہتے ہیں کہ میں فلاں دین کے مسئلے کی تعبیر یوں کرنا چاہوں گا، یعنی اس کی گہرائیوں تک پہنچانے کے لیے میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس شکل، اس صورت میں پیش کروں گا کہ آپ فلاں مسئلے کی فلاں بات کی گہرائی تک پہنچ جائیں۔ تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ میں فلاں شے کی یوں تعبیر کروں گا۔ گویا کہ آپ اگر اس لفظ کی حقیقت کو جاننا چاہیں تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ میں فلاں شے کی یہ شکل بناؤں گا، یہ صورت بناؤں گا کہ وہ علم، وہ بات، وہ مسئلہ آپ پر مترشح اور واضح ہو جائے۔ تو تعبیر کا جو لفظ ہے یہ سمجھ بوجھ، ادراک اور معاملے کی تہہ تک پہنچنا، اور کسی شے کی تشریح، وضاحت، صراحت اور اس کی گہرائی تک چلے جانا، اس کی ڈیٹیل اور تفصیل تک پہنچ جانا، جو اصل اس کا مقصد اور پرپز ہے اس کو جان لینا، اس کو تعبیر کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں علم التعبیر تو اس کا مطلب ہوتا ہے تعبیر کا علم۔ تو آپ اس کو پھر مزید وضاحت کے ساتھ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں علم التعبیر تو اس کا مطلب ہوتا ہے خواب کی تعبیر کا علم، اس کو حاصل کرنا اور اس کی تعبیر کو جاننا۔ یعنی جو ہم خواب دیکھتے ہیں تو ان خوابوں میں جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں تو ان چیزوں کی اصل کیا ہے، ہم جب ان کی اصل تک پہنچ جاتے ہیں تو اسی شے کو علم التعبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیونکہ جو خواب ہوا کرتے ہیں ان کی بیشتر اقسام ہیں، جیسا کہ ہم اگلی نشستوں میں اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ ان میں سے ایک قسم وہ ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، یعنی جو ہم چیزیں خواب میں دیکھتے ہیں وہ بسا اوقات بعینی ہی اسی طرح ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعینی ہی ویسے نہیں ہوتی جیسا کہ ہم خواب میں دیکھتے ہیں، بلکہ ان چیزوں کا اور ان صورتوں کا اور ان شکلوں کا کوئی نہ کوئی معنی اور مفہوم ہوا کرتا ہے جو علم التعبیر والا ہی اس کی تہہ تک پہنچ پاتا ہے، عامی بندہ اس کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو گویا سر دست جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو بسا اوقات، یعنی بعض اوقات اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعینی ہی ویسا ہی ہو جاتا ہے، ویسی ہی چیزیں ہوتی ہیں،
ہماری خارج کی دنیا میں، حقیقی دنیا میں۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم خواب میں دیکھتے ہیں ویسا باہر کی دنیا میں نہیں ہوتا، سیم ٹو سیم اور بعینی ہی، بلکہ وہ اشارے ہوتے ہیں۔ ان اشاروں کو سمجھنا ہوتا ہے ایک معبر یعنی تعبیر کرنے والے نے، تعبیر کے علم کے ماہر نے۔ تو ہم آپ احباب کو اس علم التعبیر کورس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم اور اس کی جود و سخا کی رحمت اور اس کی جود و سخا کی گھٹاؤں کی وجہ سے اور اس کے تصدق سے اس علم سے اتنا آگاہ کر دیں گے کہ پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کو اس علم کا ماہر بنا دے گا۔ اور آپ احباب علم التعبیر اپنے اندر اتارنے کے بعد اپنے خوابوں کی بھی تعبیر کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس خواب کوئی شخص بیان کرتا ہے تو آپ اس کی تعبیر بتانے پر بھی قدرت حاصل کر لیں گے۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو اس علم سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ علم ایسا علم ہے کہ اس علم کا تعلق ظاہری علوم کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم فزیکل دنیا میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس علم کا تعلق فزیکل چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو انسان کی ایک ڈیجیٹل لائف ہے۔ ایک ڈیجیٹل لائف ہوتی ہے موبائل اور انٹرنیٹ اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پر، اور ایک ڈیجیٹل لائف ہے جو انسان جب سوتا ہے تو اس کا لاشعور جاگتا ہے اور اس کی روح اور اس کا نفس جاگتا ہے، اور پھر اس کی جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں انسان کے تخیلات، تصورات، دل دماغ پر اس کے جو پکچرز اور تصاویر اور ویڈیوز چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے، آنکھیں موند لیتا ہے، تو اس زندگی کو میں نے ڈیجیٹل زندگی کا نام دیا۔ اور اس کے برعکس جو ہماری لائف ہے جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، اسے میں نے فزیکل کا نام دیا۔ تو ہم اس علم میں چونکہ یہ ساری کی ساری لائف ڈیجیٹل ہوتی ہے، تخیلاتی، تصوراتی اور ماورائی ہوتی ہے، اس میں انسان ہماری جو فزیکل دنیا ہے اس میں موجود نہیں ہوتا، تو ہم اس میں ایک نئی دنیا سے واقفیت حاصل کریں گے۔ اور یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ جس کا کسی انسان پر منکشف ہو جانا، ظاہر ہو جانا، مترشح ہو جانا، یہ بہت ہی گہری بات اور گہری استعداد ہوا کرتی ہے۔ اور اس علم کے اندر جو ہم چیزیں سیکھیں گے اور جن چیزوں کو لے کر ہم اس علم کی گہرائیوں تک پہنچیں گے، وہ تمام تر چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے قرآنی بھی ہوں گی، نبوی بھی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تجرباتی اور سائنسی بھی ہوں گی۔ یعنی ہم اس علم کو ہر جہت سے، ہر سمت سے اور ہر گوشے سے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی اس کے وہ گوشے کہ جو قرآنی ہیں ہم ان کو بھی موضوع سخن بنائیں گے، اس کے وہ گوشے کہ جو حدیثی ہیں، سنتی ہیں، یعنی جن کا ذکر سنت میں یا احادیث میں ملتا ہے، ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء تعبیر، معبرین جنہیں کہا جاتا ہے، نامور شخصیات اسلام کی تاریخ میں یا اسی طور پر ہم انشاءاللہ ایک اور پہلو پر بھی گفتگو کریں گے کہ جو غیر مسلم معبرین ہیں، قدماء ہوں یا پھر آج کے دور کے خلفاء ہوں، ان تمام کی جو تجرباتی دنیا ہے ہم اس سے بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے اور آپ احباب کو ہر گوشے سے باخبر کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سائنسی حوالے سے
آج کی سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے یا آج کی میڈیکل اس حوالے سے کیا کہتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، تاکہ کسی بھی قسم کا معاملہ آپ احباب پر جو کہ اس علم کے متلاشی ہیں اور اس علم کی طلب رکھتے ہیں، ان پر کسی بھی معاملہ کی جو ہے اخفائیت برقرار نہ رہے، بلکہ پردہ اٹھے اور بے حجاب ہو جائے معاملہ، اور ہر ایک گوشہ، ہر ایک سمت آپ پر منکشف ہوتی چلی جائے۔ اس لیے کہ جب کسی بھی علم کی تمام تر جزیات سے بحث کی جائے اور اس کی تمام تر جو جہات ہیں ان پر روشنی ڈالی جائے، تو پھر سیکھنے والے پر اس علم کو سیکھنا اور اس کی گہرائیوں تک پہنچنا یہ آسان ہو جایا کرتا ہے، اور جتنا انسان کسی علم کی گہرائی میں جائے اتنا ہی وہ علم اس کے سامنے نکھر کر اور مترشح ہو کر آتا ہے، اور یہی صورت انسان کو کسی بھی علم کا ماہر بناتی ہے۔ علم التعبیر جو ہمارا کورس ہے، اس علم التعبیر کورس کی چند باتیں بنیادی طور پر ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے جو لفظ ہے علم التعبیر، اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اس کے مزید جو عوامل ہیں ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، جس کو آپ مبادیات کہہ سکتے ہیں اس علم کی۔ ان میں سے ایک ہے لفظ جسے ہم خواب کہتے ہیں۔ خواب، خواب کا معنی مطلب کیا ہے؟ خواب کا مطلب ہے نیند کی حالت میں نظر آنے والے خیالات، تصاویر اور احساسات، یہ خواب کہلاتے ہیں۔ گویا کہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری فزیکل لائف ہے، جس میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں اور کھلی آنکھوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس میں آنے والے خیالات یا تصورات یا تصاویر جو ہمارے ذہن کے پردے پر مترشح ہو رہی ہوتی ہیں، انہیں ہم خواب کا نام نہیں دے سکتے، بلکہ خواب کا تعلق نیند کے ساتھ ہے۔ حالت نوم، حالت نیند میں جو انسان خیالات اس کے دل دماغ پر مترشح ہوتے ہیں، اور اسی طور پر جو تصاویر عیاں ہوتی ہیں اور جو احساسات ابھرتے ہیں، انہیں خواب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے خواب کا، کہ جو انسان کے دماغ میں ہوتا ہے جب انسان سو رہا ہوتا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ خواب پر انسان کی دسترس نہیں، خواب پر انسان کی حاکمیت نہیں کہ انسان خواب والی کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر سکے، بلکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کی سب چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے اور ایک تکنیک ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے پسندیدہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ پسندیدہ خواب دیکھنے سے مراد جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا خواب دیکھیں، یا اگر بالفرض آپ کسی شخص سے خاص سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں خواب میں، چاہے وہ فوت شدہ ہو چاہے وہ زندہ ہو، یا کسی بھی معاملے کی گہرائی تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں اور اسے آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، تو اس کی بھی ایک تکنیک اور اس کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ، اس کو آپ سہل بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ دشوار بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں نام دیے جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ نشستوں میں اس طریقے پر اور اس تکنیک پر گفتگو کریں گے کہ آپ کس طرح سے جو آپ چاہتے ہیں وہی شے خواب میں آ جائے، اور یہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ خواب پر خواب دیکھنے والے کی دسترس نہیں، اور اسے اس کے اوپر اختیار نہیں کہ وہ کیا خواب دیکھنا چاہتا ہے، یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ ایک طریقہ ایسا بھی ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ یہ خواب مجھے آنا چاہیے، یا میں فلاں شخص سے خواب میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ملاقات ہی نہیں کسی شخص سے ہو رہی، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس سے باتیں کروں یا اس کو دیکھوں،
تو آپ اس شخص کو اپنے خواب میں لا سکتے ہیں، اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اسی طور پر اگر کوئی معاملہ آپ پر مخفی ہے اور اس میں گنجلک پن پایا جاتا ہے، آپ اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ پا رہے اور آپ اس معاملے کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا کیسے، تو آپ اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے خواب کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن ایک طریقے اور ایک تکنیک کے ذریعے سے ہم اسے اگلی نشستوں میں جا کر بیان کریں گے۔ لیکن اس میں جو میں نے لفظ بولا سہل کا، وہ سہل اس وجہ سے بولا کہ یہ طریقہ بڑا آسان ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو جس وے سے اور جس راہ سے اور جس طریق سے ہم یہ والی صورت اختیار کریں گے وہ نہایت ہی آسان ہے، یعنی کوئی مشکل اور مغلق اور پیچیدہ اور کوئی مشقت پر مبنی چیز نہیں ہے، وہ نہایت ہی آسان اور سہل ہے۔ لیکن جو میں نے کہا کہ یہ کام مشکل بھی ہے اور مشکل آپ کہہ بھی سکتے ہیں، وہ اس زاویے سے کہا کہ لازم نہیں ہے کہ جب آپ وہ تکنیک اور طریقہ استعمال کریں تو اسی وقت یا اسی دن یا اسی رات یا اسی حالت نوم میں آپ کو وہ چیز خواب میں نظر آ جائے اور وہ معاملہ آپ کے خواب میں آ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو وہ طریقہ اور تکنیک کئی دن استعمال کرنی پڑے اور پھر جا کر آپ اپنا پسندیدہ اور مطلوبہ اور مقصودہ خواب دیکھ سکیں، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ وہ تکنیک اور طریقہ استعمال کرتے رہیں اور پھر بھی باوجود اس کے آپ کی مطلوبہ اور مقصودہ چیز وہ آپ کو خواب میں نظر نہ آئے، تو یہ اس جہت سے مشکل ہے۔ تو میں نے دونوں اس کی جو جہات ہیں وہ آپ کے سامنے واضح کر دیں، نمبر ایک جو سہل ہے وہ بھی، اور نمبر دو جو مشکل ہے وہ بھی، اور باقی طریقہ ہم آئندہ نشستوں میں بیان کریں گے۔ ویسے صحیح پوچھیں تو جتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو اب تک کر لی ہے، تو حق تو یہی بنتا ہے کہ ابھی ہی بیان کر دیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرح صدر کیا تو میں تھوڑی دیر کے بعد ممکن ہے کہ بیان کر دوں، ورنہ ہم اسے ادھار رکھیں گے۔ اچھا، اس میں جو میں نے مشکل پہلو ذکر کیا اس کی میں نے دو تین باتیں ذکر کر دیں کہ آپ یہ لازم نہیں کہ وہ طریقہ اپنائیں اور فی الفور آپ خواب میں اس چیز کو دیکھ لیں، آپ کو وقت لگ سکتا ہے، ٹائم لگ سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ٹائم لگ کر پھر بھی آپ کو وہ شے خواب میں دکھائی نہ دے۔ اور یہ جو صورت ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یعنی اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزیں اللہ پاک کی ذات نے انسان کو سونپی ہیں، عارضی طور پر عارضی اختیارات دیے ہیں، لیکن یہ جو شے ہے یہ نمبر ایک تو بہت کم لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہیں اس چیز کا پتہ ہے یا وہ ایسا ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس تکنیک کو استعمال کرتے ہیں لیکن لاشعوری طور پر، یعنی انہیں پتہ نہیں کہ یہ کوئی تکنیک ہے خواب دیکھنے کی اپنا مطلوبہ، لیکن ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک خاص تکنیک ہے، لیکن اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات چاہیں گے تو ایسا ہوگا اور اگر نہیں چاہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے تو ہر شے کے بارے میں ایسا ہی ہے کہ پروردگار عالم چاہیں گے تو ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے بارے میں خصوصی طور پر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات نے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ذمہ داری کے طور پر ایک عارضی ذمہ داری دے کر سونپی ہیں کہ انسان اپنی چاہت سے یہ کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون اور ضابطہ بنا کر ہمیں دنیا میں بھیج دیا، ان ضابطوں کو فالو کرتے ہوئے ہم ہر ایک کام کر سکتے ہیں، وہ ہماری دسترس میں ہیں۔ یہ جو کام ہے یہ اللہ پاک کی ذات نے اس طرح سے سونپا نہیں ہے جیسا کہ عارضی ایک اختیار ہوا کرتا ہے، یہ ایک فقط تکنیک اور طریقہ ہے جو تجرباتی ہے، مشاہداتی ہے اور مجرب ہے، اپنایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے، لیکن اس کے اندر پھر ایک فزیکل لائف سے متعلقہ چیزیں نہیں ہوتی کہ جس طرح ہم فزیکل لائف میں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کہ یہ کام اگر آپ کریں گے تو ہو جائے گا، بلکہ ممکن ہے کہ آپ یہ کام کریں تو نہ ہو، لیکن اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس میں چانسز یہ بھی ہیں کہ وہ کام ہو جائے گا۔
تو وہ طریقہ اور تکنیک چلیں پھر آج ابتدائی نشست میں ہی آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ جب اتنی ساری وضاحت و صراحت اس حوالے سے آپ کے سامنے آ ہی گئی ہے تو ہم اس پڑیا کو کھولتے ہیں اور اس عطر اور خوشبو کی جو شیشی ہے اس کا ڈھکن کھول کے آپ کو اس کی خوشبو سے مہکا دیتے ہیں، تاکہ آپ احباب اس تکنیک اور طریقے کے ساتھ اپنے مقصودہ اور مطلوبہ خوابوں کو دیکھ سکیں۔ میرے پیارو، یہ تکنیک اور طریقہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی شے سے متعلقہ خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس شے کا تصور کرتے کرتے سوئیں، آپ اس شے کو سوچتے سوچتے سوئیں، آپ اس شے سے متعلقہ اپنے دل دماغ پر تصاویر بناتے بناتے سوئیں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، اگر آپ یہ تکنیک اور طریقہ استعمال کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خواب میں دکھا دے اور آپ کے سامنے مترشح کر دے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، ممکن ہے کہ جب یہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھی کہ اگر آپ کسی شے کو سوچتے سوچتے سوئیں گے اور اس کی تصویریں اپنے دل دماغ میں بناتے بناتے سوئیں گے تو وہ شے آپ کے خواب میں آ جائے گی۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے وہ اس کو معمولی جانے کے کہ یار یہ بھی کوئی بات ہے، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ یہ بھی کوئی بات تھی کہ جس کو کسی اگلی نشست میں بیان کرنا تھا، اتنا ہمیں استعجاب میں ڈال دیا گیا، یا اتنی اس کی جو ہے حساسیت کو بیان کیا گیا، اتنی اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ میرے پیارو، یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل شے ہے۔ اگر آپ کو اس کی اہمیت کا علم نہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن چونکہ ہم اس فیلڈ کے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ اس شے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ معمولی شے نہیں ہے۔ اگر یہ معمولی شے ہوتی تو نمبر ایک ہر شخص کو اس کا علم ہوتا، یا ہر شخص اس تکنیک اور طریقے کو استعمال کرتا۔ میں نے کہا ماقبل میں کہ اکثر و بیشتر لوگ اس سے ناواقف ہیں، نابلد ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ اس تکنیک اور طریقے کو استعمال کر کے اپنے مطلوبہ اور مقصودہ خوابوں کو دیکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کے علم میں نہیں ہے یہ بات، اس لیے وہ اس کے اوپر انفسائز نہیں کرتے، اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے اور اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے۔ تو میں آپ احباب سے یہ اس بات کو کھولتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ آپ احباب از خود بھی اور اسی طور پر جو دیگر لوگ ہیں، اگر کوئی شخص کہے کہ جی میری فلاں رشتہ دار یا میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو چکا ہے تو میرا جی چاہتا ہے، میرا من چاہتا ہے کہ میں اسے خواب میں دیکھوں، یا فلاں چیز ہے میں اس حوالے سے بڑا پریشان ہوں کہ وہ کیسے ہوا مجھے پتہ نہیں چل رہا، تو آپ اسے یہ تکنیک اور طریقہ بتا کر اس پر اس معاملے کو مترشح کر سکتے ہیں۔ کیا آپ خود یہ کریں گے اور دوسروں سے کہیں گے کہ آپ نے جب رات سونا ہے تو اس سونے سے قبل آپ نے کوئی اور چیزیں نہیں سوچنی ادھر ادھر کی، جیسا کہ ہم لوگ سونے کے لیے جب بستر پر جاتے ہیں تو دن بھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں ان کو سوچتے سوچتے ہم سو جاتے ہیں۔ تو آپ احباب نے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ وہ مطلوب اور مقصود شے جس کے بارے میں آپ خواب دیکھنا چاہتے ہیں اس شے کو آپ نے سوچتے سوچتے سونا ہے، اس کی تصویریں بناتے بناتے سونا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہی شے آپ کے خواب میں آ جائے گی۔ اور پھر یہ ایک بار نہیں ہوتا، یعنی آپ نے ایک بار کیا تو ایسا ہو گیا، ممکن ہے کہ 2 بار کرنا پڑے، ممکن ہے 5 بار کرنا پڑے۔ تو اگر آپ اس مطلوبہ خواب کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کی طلب سچی ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ مستقل طور پر یہ کام کرتے رہیں تا وقتے کہ وہ چیز خواب میں نہ آ جائے۔ یعنی اگر آپ کی طلب سچی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ مسلسل اس شے کو آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، 1 ہفتہ کریں، 1.5 ہفتہ کریں، جب تک کہ وہ شے آپ کے خواب میں آ نہ جائے آپ اس کا پیچھا نہ چھوڑیں اور یہ مسلسل کام کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس تکنیک اور طریقے سے پروردگار عالم اس شے کو جو کہ آپ کی مطلوب اور مقصود ہے آپ کے خواب میں لا کھڑی کرے گا اور آپ کے سامنے اسے ظاہر کر دے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بڑے
کلوزلی تعلقات ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے ساتھ، تو وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری خواب میں ملاقات ہو جائے، جیسا کہ پاک باز ہستیاں، نامور لیڈر، ہمارے بڑے رہبر رہنما دینی اعتبار سے، تو آپ اگر ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں خواب میں، وہ بھی ہو سکتی ہے اس طریقے اور تکنیک سے، یا اسی طور پر آپ کا کوئی محبوب ہے، آپ کا کوئی پسندیدہ شخص ہے، آپ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ فزیکل لائف میں اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی اور اس سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ملاقات کر سکیں، 100 قسم کی رکاوٹیں ہیں، تو یہ راستہ کھلا ہوا ہے، آپ اس راستے سے ملاقات کر سکتے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ۔ اور یہ یقین جانیں کہ ہمارا اتنا آزمودہ طریقہ ہے کہ ہم نے کئی لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کیا، انہیں بتایا اور انہیں اس بات کی جانب ان کی توجہ کو مبذول کیا، تو انہوں نے چند ہی دنوں میں اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ ہمیں بتایا کہ جو آپ نے ترتیب اور تکنیک اور طریقہ بتایا تھا، ہم نے اسی طریقے کو استعمال کیا، تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہی ہماری مطلوبہ شے ہمارے خواب میں موجود تھی، اور ہم نے ملاقات کی، ہم نے باتیں کی، اور یہ سارا کا سارا معاملہ وہ خواب کے اندر آ گیا۔ تو یہ کئی لوگوں پر ہم نے آزمایا ہے اور خود ذاتی تجربات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میرا فلاں معاملہ ہے، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس حوالے سے آپ استخارہ کر دیں۔ ویسے استخارہ تو وہ ہے جو شرعی ہوتا ہے، جو صحیح بخاری میں موجود ہے، مخصوص دعا، وہ ایک الگ ٹاپک اور عنوان ہے۔ تو ہم اس حوالے سے پھر ان کا جو معاملہ ہے، جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کا ہے یا باہر جانے کا سفر ہے، تو اسی طرح ہم خواب میں کچھ مخصوص اعمال بھی ہوتے ہیں، وہ کرنے کے بعد اس طرح سے پھر خواب میں ان کے معاملے کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، یا انہیں کہا جاتا ہے کہ اعمال ادھر سے ہم کریں گے اور آپ اس طریقے کو اپنا کر اپنے معاملے کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کے 100% رزلٹ اور نتیجے ہم نے حاصل کیے ہیں، خود اپنے حوالے سے بھی اور دوسروں کے حوالے سے بھی۔ لیکن ایک بات جو میں نے ماقبل میں ذکر کی ہے کہ لازم نہیں ہے کہ آپ ایک بار ایسا کریں تو اسی رات آپ کے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے، یہ لازم نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کی طلب سچی ہے تو آپ کو 1 ہفتہ بھی ایسا کرنا پڑے تو آپ کریں، لیکن انشاءاللہ 100% چانسز ہیں کہ آپ احباب اس تکنیک سے مطلوب اور مقصود خواب کی تہہ تک پہنچ جائیں گے، اور جو آپ چاہتے ہیں وہی انشاءاللہ آپ کے خواب میں آئے گا۔ اب اس کی میں اگر ایک آپ کے سامنے عقلی دلیل دینا چاہوں یا ایک فزیکل لائف سے متعلقہ تجرباتی دلیل دینا چاہوں تو وہ بھی مناسب ہوگا کہ آپ احباب کہ جو کسی کو سمجھانے کے لیے بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ویسے تو جب آپ ایک اس علم سے متعلقہ جو استاد کی حیثیت رکھتا ہے آپ کے لیے اس سے سن رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ آپ اس بات کو سیریس لیں گے، سنجیدہ لیں گے اور اس کے اوپر فوکس کریں گے۔ لیکن پھر بھی کسی کو دلیل دینی پڑ جاتی ہے، تو دلیل جو ہوا کرتی ہے وہ مختلف زاویوں سے ہوتی ہے، بس اوقات نقلی دلیل یعنی کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے، اور بس اوقات عقلی تجرباتی اور مشاہداتی دلیل۔ تو میں آپ کے سامنے یہاں پر عقلی دلیل پیش کرنا چاہوں گا اور تجرباتی دلیل۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جو ہم دن بھر میں کام کاج کرتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں یا گفت و شنید کسی کے ساتھ کرتے ہیں، وہی سارا کا سارا معاملہ رات سوتے ہیں تو خواب میں آ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا نا، کبھی آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اب وہ جو معاملہ آپ کے خواب میں آیا ہے تو وہ کیسے آیا؟ چونکہ دن بھر آپ انہی مخصوص کاموں کی سوچ بچار اور فکر میں رہے اور اسی شے کو سوچتے رہے، اسی شے سے متعلقہ آپ کام کرتے رہے، تو وہی شے سوچتے سوچتے کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہ آپ کے خواب میں آ گئی۔ تو یہ ایک بین دلیل ہے کہ جس معاملے کو آپ زیادہ سوچیں گے اور جس معاملے پر آپ زیادہ فوکس کریں گے، جس معاملے پر آپ زیادہ دھیان دیں گے اور جس معاملے پر آپ دل دماغ کو متوجہ کریں گے، وہ معاملہ آپ کے خواب میں بھی آ جائے گا۔ یہ آپ کا اپنا بھی تجربہ ہوگا کہ دن بھر جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے خواب میں بھی آ جاتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ مسلسل اس کے اوپر ہمارا دماغ فوکس ہوتا ہے، ہمارا ذہن اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ساری کی ساری جو خواب ہے اس کا تعلق تخیلات،
تصورات کے ذریعے کے ساتھ ہے۔ تو جتنے انسان کسی بھی شے کے حوالے سے تصورات اور تخیلات مضبوط کرتا چلا جائے گا اور اپنے تخیلات اور تصورات کو اس جانب متوجہ کرتا چلا جائے گا، چونکہ تصورات و تخیلات اور خوابوں کا گہرا تعلق ہے، تو اس لیے وہی چیزیں پھر خواب کے پردے پر بھی آپ کو ظاہر ہو جائیں گی اور نمایاں ہو جائیں گی۔ تو یہ میں نے آخر میں آج کی نشست میں اس کی جو دلیل ہے ایک تجرباتی لحاظ سے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو آج کی ہم نے پہلی نشست میں ویسے تو مبادیات علم ان کو سیکھنا تھا، ان میں سے چند مبادیات کا ہم نے ذکر بھی کیا، لیکن ایک راہ چلتے ہوئے ٹاپک اور عنوان کھل گیا جو کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو ہم نے اسے بھی آپ کے سامنے واضح اور مترشح کر دیا۔ پروردگار عالم ہم سب پر اس علم کو منکشف فرمائے اور ہمیں علم التعبیر میں مہارت تامہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔